برسوں پہلے لیون ٹراٹسی کا ایک قول کہیں پڑا تھا: زندگی کو عورت کی نگاہ سے دیکھو۔ اس وقت سمجھ نہ آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ نامور مارکسی دانشور کی مراد زندگی کو عام مردانہ رویے سے ہٹ کر دیکھنے سے تھی۔ عورت کی نظر میں ایک خاص نوع کی ہمدردی اور نرمی کے ساتھ ساتھ جزیات بینی اور باریک بینی بھی شامل ہے۔ جن باتوں یا چیزوں کا مشاہدہ ایک خاتون کر سکتی ہے، وہ ہم مردوں کے لیے شاید ممکن ہی نہیں۔ شادی شدہ زندگی کا تجربہ رکھنے والے احباب اس تجربے سے بارہا گزر چکے ہوں گے کہ انہیں کسی محفل میں یا کسی کے گھر اپنی اہلیہ کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، واپسی پر جو باتیں خاتون نے نوٹ کی ہوتی ہیں بیچارے خامد کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے پوسٹ وزٹ مکالمے یک طرفہ ہی ہوتے ہیں۔ مردوں نے گھر کی کلر سکیم نوٹ کی ہوتی ہے، نہ میزبانوں کے مالی حالات، ان کی کمزوریاں، شرکاء محفل کے چہروں کے تاثرات۔ آدمی کے پاس اس مکالمے میں حصہ ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا سوائے خاموشی اور دلچسپی سے سننے کے۔ خیر، یہ تو ہلکے پھلکے انداز میں ایک جملہ معترضہ ہی تھا، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ انسانی درد، دکھ اور پریشانی کا گہرائی سے اندازہ ایک عورت ہی لگا سکتی ہے۔ دراصل عورت کی ذات میں ماں کی ممتا، بہن کی شفقت اور بیٹی کے خالص پیار کے ساتھ بیوی کا کیئرنگ رویہ بھی گھلا ملا ہوتا ہے۔ بات ٹراٹسی کے قول سے شروع ہوئی تھی۔ چند دن پہلے ایک دلچسپ آرٹیکل نظر سے گزرا جس میں چائلڈ مائنڈ سیٹ پر تبصرہ کیا۔ بہت بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کی چیزیں اور حقیقی نظر سے اوجھل رہتی ہیں۔ کوئی بالکل سامنے کی بات ہمارے غیر محسوس مشاہدے کا حصہ تو بن رہی ہوتی ہے، مگر ہم اس پر غور نہیں کر پاتے۔ پھر جب اچانک اس طرف کسی وجہ سے توجہ مبذول ہو جائے تو خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ آرٹیکل تو میں نے پڑھ لیا، ایک آدھ دوست سے اس کے متعلق بات بھی کر لی، کسی محفل میں گپ شپ لگاتے اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ممکن تھا کہ اور بھی بہت ساری باتوں کی طرح یہ بھی ذہن سے نکل ہی جاتی کہ پچھلے ہفتے موسمی سردی کی وجہ سے کھانسی اور بخار کا شکار ہو کر 2 دن گھر پڑا رہنا پڑا۔ گھر میں سوائے آرام کرنے کے کوئی کام نہیں تھا۔ ہمارے بیشتر نیوز ٹاک شوز تو اللہ ماشاء اللہ یکسانیت زدہ بوریت سے بھرپور مواد ہی نشر کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت سینئر بلکہ استادوں کے استاد صحافی نے ایک تھنک ٹینک بنا رکھا ہے جس کے تحت وہ وقتاً فوقتاً اہم قومی ایشوز پر مذاکرے کراتے ہیں۔ اس خاکسار کو وہ ہر بار بڑی محبت اور پیار سے بلاتے ہیں۔ ہر بار پچھلی تقریب میں نہ جانے کی معذرت اور اس بار لازمی آنے کی حامی بھرتا ہوں، مگر جا نہیں پاتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ مسائل کی جڑ تھے اور جو ہیں، انہیں مسائل کا حل تجویز کرتے دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ ہمارے بیشتر نیوز چینلز بھی وہی لوگ ہر مسئلے کا حل بجاتے نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں تک ہمارے انٹرٹینمنٹ چینلز کا تعلق ہے تو وہاں پہ ہر ڈرامے میں خامد کسی طرح دار حسینہ سے عشق لڑاتا نظر آئے گا۔ جہاں خامد غلطی سے شریف ہے تو یہی کام نیک کام بیگم صاحبہ کرتی پائی جاتی ہیں۔ ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز یعنی کہ بعد از شادی افیئرز کا موضوع معلوم نہیں ہمارے ڈرامہ ڈائریکٹروں کو اس قدر کیوں بھا گیا ہے کہ شاید انہیں یہ گمان ہے کہ ہمارے ہاں خاندانی نظام اور مشرق کی روایات ابھی تھوڑی بہت باقی ہیں، اس لیے ان کا فی الفور بیڑا غرق کیا جائے۔ رہے بھارتی انٹرٹینمنٹ چینل تو انہوں نے تو اپنے ڈراموں میں بلکہ نام نہادہ ریئلٹی شوز میں بھی مصنوعی اور احمقانہ حد تک غیر حقیقی زندگی دکھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ مجھے تو بھارتی ڈرامے دیکھنے والے لوگوں کی عقل پر شک ہونے لگتا ہے۔ ان حالات میں گھر رہ کر بوریت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ان 2-3 دنوں میں البتہ بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے اور ان کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، 10 سالہ بیٹی، 7 سالہ 2 سالہ بیٹے۔ بچوں کے طور طریقوں کو غور سے دیکھا تو ان میں سے 2-3 باتیں ایسی نظر آئیں جنہیں واقعتاً ہمیں اپنانا چاہیے۔ آپ اپنے گھر یا ارد گرد بچوں کو دیکھیں گے تو باتیں ان سب میں مشترک نظر آئیں گی۔ چائلڈ مائنڈ سیٹ کی تھیوری میں وقتاً نظر آیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی کو بچوں کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ایک روز میں نے اپنے بچوں کے کمرے میں گیا، دونوں بیٹے خوشی سے اچر رہے تھے۔ میں ان کی بے پایاں مسرت اور چہرے سے چھلکتی مسرت دیکھ کر حیرت میں رہ گیا۔ اس قدر خوشی بچوں کو سالگرہ اور کسی تہوار پر ہوتی ہے جبکہ ویک اینڈ پر کہیں جانا ہو۔ حیرت سے میں نے سوچا کہ آج ان سے کسی میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کیوں اچھل رہے ہیں؟ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بچوں نے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے اپنی
ایک ڈرائنگ دکھائی جسے مکمل کرنے پہ انہیں وہ بے پناہ مسرت ہو رہی تھی۔ ایک بے ڈنگی سی تصویر بنانے پر وہ اس قدر خوش تھے کہ اتنی خوشی شاید مائیکل اینجلو کو اپنے شاہکار ڈیوڈ مکمل کرنے پر نہ ہوئی ہو۔ یہی چائلڈ مائنڈ سیٹ ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہونا، ان سے رس کثیر کرنا۔ بچوں میں سب سے اہم صرف ان کا مثبت رویہ ہے۔ وہ زندگی کے ہر دن کو ایک نئے جذبے اور توانائی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ سارے دن کے تھکے ہارے بچے رات کو بے سود ہو کر سوتے مگر صبح صبح کسی اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے کی طرح بستر سے اچھلتے اور فرش پر توانائی سے بھرپور انداز میں قدم رکھتے ہیں۔ ہر دن ان کے لیے نیا ہوتا ہے۔ پچھلے دن کی پریشانیوں، ٹینشن، تھکاوٹ اور منفی جذبات وہ رات کے تاریکی کے ساتھ ہی رخصت کر دیتے ہیں۔ ایک حیران کن امید اور مثبت سوچ ہر بچے کی زندگی کا لازمی حصہ ہوتی ہے۔ چینی فلسفی کنفیوشس نے بچوں کے ایک عادت کا ذکر بڑے رشک سے کیا۔ جہاندیدہ فلسفی نے ایک بار شاگردوں سے سامنے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بچوں سے تجسس اور چیزوں کی گہرائی میں جانا سیکھا۔ بچے ہمہ وقت سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہر چیز کو وہ پہلے چھوتے پھر اس کے اندر تک جانا چاہتے ہیں، یا نئی عادتیں، نئی زبانیں، نئے الفاظ اور نئے ہنر سیکھنے کے لیے بچوں کو سخت تجسس اور بے ساختگی درکار ہے۔ بچے خوش ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں ہی سے بہل جاتے ہیں۔ کوئی ٹوٹا پھوٹا کھلونا، کھانے کے لیے ایک ٹافی، ماں کی ہلکی سی مسکراہٹ، ریت سے بنایا گیا چھوٹا سا گروندا، وہ اپنی مسرت کثیر کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ بچوں کا بڑا وقت جس پر کائنات کے افضل ترین انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی، وہ ان کا کھلا پن، جلد معاف کر دینے کی عادت، جتنی بڑی لڑائی ہو جائے ایک دوسرے کے بال نوچ نوچ کر برا حال ہی ہو کیوں نہ کر دیں، تھوڑی دیر بعد بچے سب بھلا کر پہلے جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کاش نفرت، غصے اور کینے سے بھرے ان کے بڑے بھی اپنے بچوں سے عادت سیکھیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بچے کی آنکھ سے دیکھنا سیکھ جائیں تو ہمارے اندر سے نہ صرف نفرت، کینہ، بیزاریت اور ٹینشن نام کے الفاظ غائب ہو جائیں گے، بلکہ دنیا بھی خوبصورت زیادہ دکھائی دینے لگے گی۔